السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرمین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام مرمین کو استاد سے پجا کر اور شہید قاسم سلمانی کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ ویڈیو بھی ہوتی ہے درود بھیجتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآل الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مجتمع الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. عزیزان محترم، ہماری ماہ محرم کی مجالس جو ہے وہ بہت تیزی سے روز عاشورہ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور بہرحال یہ 3 دن مزید جو ہے وہ آج کی ملا کے ہمیں توفیق الہی ہوئی کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم بہرحال ان حالات کے اندر بھی کہ جہاں پر بہت سارے ممالک میں مجالس زیادہ فزیکلی نہیں ہو پا رہی ہے اور سینٹر یا امام بارگاہوں میں بہرحال ورچوئل طریقے سے ہم اس عزاداری کو قائم کریں. اگر کوئی شخص کے ذہن میں یہ آئے کہ آج کل جو ہے وہ مجلس یا اس طرح ہم نہیں کر پا رہے یا ہم سے نہیں ہو پاتی یا ہمارے اندر وہ فیلنگ پیدا نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تھاٹس اور اپنے تفکر کو ریوائو کریں کہ ہر حالات میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا، ہر حالات میں چاہے جس طرح کے بھی ہوں ہمیں جو ہے وہ اس مقصد کو آگے کی طرف بڑھانا ہے. چاہے جیسا کہ جیسے ابھی حالات ہیں دنیا کے، اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا یا اس طرح نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال دنیا اپنے لیے ایک نئے جو ہے وہ قوانین کی طرف، نئے چیزوں کو یہ یوں کہیں ایک نئے شیپ جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے اور بہت سارے جو ہے وہ پروٹوکول دنیا کے تبدیل ہو رہے ہیں. لیکن اصل ہدف یہی ہے کہ ہم اس مقصد کی طرف بڑھتے رہیں کہ جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جتنا بھی دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یقیناً اس کا مقصد اور اس کا ہدف جو ہے وہ چند ہی ہے. جہاں آخر الزمان کے بارے میں نشانیاں بیان کی جاتی ہیں ان کو جو ہے وہ چند حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک حصہ اس جو ہے وہ ایشیا کے اس خطے کے اوپر جو مڈل ایسٹ کہہ رہا ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ خلیج فارس کہہ لیں، اس کے اندر جو تبدیلیاں ہیں جو کتابیں اور احادیث و روایات کوٹ کرتی ہیں، جس میں ایران، عراق اور یہ جو ہے سیریا اور لبنان والا حصہ ہے، ایک اس پہ تبدیلیاں ہیں، سفیانی کا خروج ہے، یہ ساری چیزیں. وہاں دوسری چیز جو بیان ہوتی ہے آخری زمانے کی، وہ اخلاقی فساد ہے، اخلاقی مشکلات ہیں جو پورے جہان میں، پوری دنیا کے اندر رونما ہوں. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز کا، طبی یعنی طوفان، زلزلے اور سیلاب اور یہ ساری چیزیں، بیماریاں، یہ سب کچھ. مگر
یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ جہاں پر اخلاقی مشکلات ہوں گی، فساد ہوں گے، کرپشن ہوں گے، ہر طرح کی چیزیں دنیا کے اندر ہوں گی، اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہے تیسرے حصے کے اوپر. جب چیزیں ان بیلنسڈ ہوں، جب چیزیں صحیح نہ ہوں، جب معاشرے میں فساد برپا ہو جائے، کہ جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر پایا، حضرت شعیب علیہ السلام خداوند متعال کے نبی جب قوم کی طرف بھیجے گئے تو انہیں یہ کہا گیا کہ قوم کو کہ صحیح طرح ناپو اور تولو، یعنی چیزوں کو بیچتے ہوئے ان کو صحیح طریقے سے ان کو جو ہے وہ مینیج کر کے ان کو صحیح طرح جو ہے وہ ان کو ویٹ کر کے دو. کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. فساد اپنی نوعیت کا الگ ہے. ہر جگہ یہ ان بیلنس سچویشن صرف ظاہری چیزوں کے لیے نہیں ہے. قرآن ظاہر ہے بہت وسعت رکھتا ہے، اپنے باطن میں کئی اسرار اور رموز رکھتا ہے. اسی طرح جب معاشرے کے اندر مختلف فساد پھیلنا شروع ہو جائیں، مختلف کرپشن کریٹ ہو جائیں، چاہے وہ فردی ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ سوسائٹی کے حد تک ہو، چاہے وہ ظلم و ستم ہو، تو یقیناً ایک ان بیلنس سچویشن کریٹ ہوتی ہے. اور یہ جو ان بیلنس سچویشن کریٹ ہوتی ہے یہ افیکٹ کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی وہ طاقتیں ہیں، چھپے ہوئے وہ خواہشات ہیں، چھپی ہوئی وہ آرزویں ہیں. یوں کہیں کہ وہ چھپا ہوا نظام ہے کہ جو الہی نظام کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے. علوف ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس طرح فرعون نے اپنے علوف کو ظاہر کیا، اپنی برتری کو چاہا کہ میں برتر ہوں سب سے، میرے سے برتر کوئی نہیں ہے. نمرود نے بھی یہی کہا کہ میرے سے برتر کوئی نہیں ہے، میں برتر ہوں، میں جو چاہوں کسی کو زندہ رکھوں، میں چاہوں کسی کو مار دوں. وہ یہ جو علوف، یہ جو استکبار ہے کہ جس کی ابتدا جو ہے وہاں سے ہوئی کہ جب پروردگار نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا دین کے ساتھ. مولا متقیان نہج البلاغہ میں جو ہے وہ واضح اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، خطبے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ پروردگار نے جب خلق کیا حضرت آدم کو تو امتحان میں ڈالا ملائکہ کو. اور یہ امتحان کیوں تھا؟ اور پروردگار کیوں امتحان میں ڈالتا ہے؟ پروردگار کیوں امتحان لیتا ہے؟ تاکہ یہ دیکھ سکے کہ ان میں متواضع کون ہے، ان خدا کی طرف کون ہے، جھکے ہوئے کون ہے، اور مستکبرین کون ہے، اور متعصبین یعنی وہ جن کے اپنے اندر استکبار ہے. آپ کے سامنے جو ہے وہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ملائکوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور جو ہے وہ ابلیس جو کہ جن تھا مگر اپنے آپ کو عبادتوں کے ذریعے سے اس مقام تک لے آیا تھا کہ جہاں ملائکہ کے اندر وہ پہنچ چکا تھا، مگر استکبار اندر موجود، تکبر اندر موجود ہونے کی وجہ سے پروردگار کو کہا کہ پروردگار تو نے اسے خاک سے پیدا کیا ہے، میں تو نار سے ہوں، یعنی مجھے تو آگ سے پیدا. اپنی آپ کو برتر جانا، اپنے آپ کو برتر سمجھا اور بھول گیا کہ پروردگار اس خاک کو جو سجدے کا حکم دے رہے ہیں یہ امر الہی ہے. پروردگار نے خود کا فنا تو میں نے اپنی روح کو اس کے اندر جو ہے وہ پھونکا ہے اور یہ امر ہے میرا. اب یہ امر کے آگے جب انسان آ جائے، خواہشات آ جائیں، غرور آ جائے، اپنی ذات آ جائے، میں آ جائے، تو انسان مستقبل کی طرف آتا ہے. وہ آج کل کے زمانے کے اندر، آج کل کے دور کے اندر یہی ہے عزیزان محترم. آج کل کے دور میں ہر چیز برتری پر ہے. آج کی دنیا کا نظام ہمیں ہر شخص کو استکباریت کی طرف لے کے جاتا ہے. آج کل کی جو دنیا ہے وہ اومنزم یعنی انسان محور ہے، اور میں سب سے بڑھتر ہوں، میں سب سے بہتر ہوں. جب میں بہتر ہوں، میں سے مراد میری شخص ہو سکتا ہے، میری کمیونٹی ہو سکتی ہے، میرا ملک ہو سکتا ہے. جب میں بہتر ہوں تو ہر شخص فرعونیت کے اس سسٹم کی طرف جا رہا ہے. ظاہر اسے محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ دنیا کا یہ اسٹرکچر ڈیزائنڈ ہی ایسا کیا گیا ہے کہ ہر شخص برتری کی طرف جائے، ہر شخص اپنی ذات کے محور گھومتا رہے. دنیا میں کارپوریٹ کلچر، دنیا کے اندر جو ہے وہ برانڈز کو کریٹ کر دینا، ایکسکلوسیو چیزوں کو کریٹ کر دینا، دنیا کو راحت اور آسائش کی طلب بنا دینا، دنیا کے اکنامکس کو چند ہاتھوں میں دے دینا. وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ بیماری، یہ وبا، یہ
تو خیر واضح ہے، ابھی تو خیر شاید بہت ساری جگہوں سے اس کو بہت کلیئر نہیں ہمارے پاس آؤٹ پٹ آیا، لیکن بہت زیادہ احتمال اور پروبیبلٹی یہی ہے کہ بہرحال یہ بایولوجیکل وار ہے، یہ بایولوجیکل وار ہے، اس کے مقاصد بہت پنہان ہیں۔ ایک سب سے بڑا مقصد اس کا یہی ہے کہ دنیا کی اکنامکس، دنیا کا اقتصاد، فائنینس جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہو، چند کمپنیوں کے ہاتھ میں ہو، چاہے وہ آپ کے سامنے وہ ویکسین کی صورت میں نظر آئیں، ٹیسٹ کی صورت میں نظر آئیں، ساری چیزوں کے آپ کے سامنے، ای کامرس، آن لائن کہ اس ایام کے اندر کہ جو ویب سائٹس تھیں انہوں نے کتنا اپنے گراف کو جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ تو اب یہ جس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے، اور ایک میجورٹی کو گھروں میں بٹھا کر ورچوئل طریقے سے ان کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا، خود استکبار ہے، استکبار، کیونکہ جو اس نے اپنے اتنے عرصے سے روٹین بنایا تھا یا اپنے شیڈیول بنایا تھا، اپنی پلاننگ کی تھی، وہ پلاننگ اب فیل ہو گئی ہے۔ اتنے عرصے سے اس نے پلاننگ کی اور مقابلہ کیا، دشمن نے بھی یہی کیا، فرعون نے بھی یہی کیا، سارے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنی پلاننگ کی، مگر پروردگار کی بھی پلاننگ ہے۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَكَرُوا، تم پلاننگ کرتے ہو مگر اللہ کا پلان بھی ہے وہاں، کیونکہ وہاں پر خدا کے مقابلے میں ہے، بھول جاتے ہیں کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، عزت اور کبریائی صرف اسی کی ذات کو ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال انسانیت جو ہے وہ امتحان میں مبتلا رہی ہے اور امتحان میں مبتلا رہے گی، اور یہی امتحانوں سے ہمیں گزرنا ہے، کیونکہ ہمیں بار بار قرآن اور حدیث ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تمہارا اصل ہدف، تمہارا اصل مقصد بندگی ہے، عبودیت ہے، چاہے تم جس حال میں رہو۔ لیکن یہ بندگی اور عبودیت ایسی نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھتے رہو یا اپنی مسجد میں نماز پڑھتے رہو، تمہارے اطراف میں آگ لگی رہے، تمہارے اطراف میں برائیاں پھیلتی رہیں، مشکلات رہیں، اور تم اس کی طرف توجہ نہیں کرو۔ ایسا نہیں ہے، خود یہ بندگی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ بندگی ایسی نہیں ہے کہ میں اکیلا جو وہ اچھا ہو جاؤں اور مجھے معاشرے سے کچھ نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو امام حسین علیہ السلام پھر کبھی بھی مدینے کو ترک نہ کرتے، مدینے میں رہتے، یزید کچھ بھی کرتا رہتا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مثلی لا یواجہ مثلا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرا، نہیں، میرے جیسا تمہارے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی قیامت تک کا فارمولہ دے دیا۔ یعنی جہاں پر بھی یہ یزیدیت، استکباریت، یہ فرعونیت، یہ سسٹم آئے گا، وہاں پر جو مجھے مانتا ہوگا، جو میرے راستے پر چلتا ہوگا، وہ تمہاری بیعت نہیں کرے گا، یعنی اس سسٹم کو فالو نہیں کرے گا اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہی ہے مقصد امام حسین، اس کو پہچاننا ہے۔ آج کل کے زندگی کے اس پیراہے کے اندر، اس دور میں، اس ایرا میں کہ جو بہرحال ظاہراً اپنے آپ کو بہت ماڈرن اور ٹیکنالوجی کا دور کہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں سے اسلام کی ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے یا اسلام کے اندر جو کیپیسٹی ہے کہ ہمیں ڈرائیو کر سکے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دنیا ہمیں کھینچتی ہے، دنیا ہمیں کھینچ رہی ہے، جیسے قرآن میں نے کل بھی آپ کو غالباً ذکر کیا کہ جہاں قارون اپنے خزانوں کو لے کر جو ہے وہ جاتا ہے اور قرآن اس کے بتاتا ہے کہ اس کا کتنا خزانہ ہے اور یہ سب کچھ ہے، تو وہاں پر بنی اسرائیل اپنے اندر وہ دنیا کی طرف، امکانات کی طرف کھچاؤ محسوس کرتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی جو ہے وہ ہوتے قارون جیسا خزانہ، امکانات۔ وہ ڈپینڈنٹ کر گئے، وہ دیکھنے لگے کہ شاید یہی کامیابی ہے، جبکہ جو ہے وہ دوسروں نے انہیں کہا کہ وائے ہو تم پر کہ خداوند متعال کے پاس زیادہ اجر ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ تو ظاہر ہے، یہ جو ہمیں دنیا ظاہری ترقی یافتہ لگتی ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی زندگی ہے، بڑی اچھی لائف ہے، بہت اچھے امکانات ہیں، یہ جو انسان اور خاص طور پہ مسلمان ملک بھی بعض اوقات اس استکباری قوتوں اور طاقتوں کی طرف جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ وہ امکانات ہیں، فائدے ہیں، رفاہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ شاید ہمیں نجات دے دیں گی، جبکہ پروردگار کہ ہاں سب کچھ ہے، وہ کہتا ہے تو میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، میری طرف متوجہ تو ہو،
جنگوں کے اندر جو ابتدائے اسلام کے اندر تھیں تھوڑے سے لوگ تھے، یعنی پہلی جنگ ہو رہی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، اور رسول خدا رات کو خدا کی بارگاہ میں گریہ کر رہے ہیں، دعا کر پروردگار یہ لوگ ایمان لے کر آئے، سامان نہیں ہے، چند گھوڑے ہیں، چند چیزیں ہیں، آپ جانتے ہیں جنگ بدر کے اندر کیا تھا، کہا پروردگار جس پر ایمان لائے ہیں تو مدد کرنا، یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے وہ پروردگار اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں کب تنہا چھوڑا ہے، ہم کب تمہیں تنہا چھوڑتے ہیں۔ عزیزان محترم، بہرحال زندگی سخت ہے، زندگی میں امتحانات ہیں، ابتلاءات ہیں، اور یہ ہیں اس لیے تاکہ ہمیں چیک کیا جائے، ہمیں دیکھا جائے کہ ہم کتنے متواضع ہیں اپنے پروردگار کے آگے، اور کتنے جو ہے ہمارے اندر خدا نخواستہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اور مومن ہمیشہ ابتلاءات میں رہتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے انہوں نے کہا امام سے آ کر، کیونکہ بہرحال امام نور ہے، امام کی دو جو ہے وہ خلقتیں ہیں، ائمہ علیہ السلام کی ایک نور ہے اور ایک بشریت کے لبادے میں ہے، اور امام کے پاس جب بھی کوئی مانگنے والا آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے، آپ کے شیعہ ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو امام نے دیکھا، امام نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہماری محبت میں ہو، بس پھر تیار ہو جاؤ ابتلاءات کے لیے، امتحانوں کے لیے۔ تو امتحان محبت الہی، راستہ الہی، وہ راستہ کہ جس کے لیے پروردگار نے انبیاء اور ائمہ کو بھیجا، یہ راستہ امتحان مانگتا ہے، یہ راستہ جو ہے وہ چیزیں مانگتا ہے۔ تو بہرحال ہر شخص جو ہے وہ دور کے اندر جو ہے وہ اس امتحان میں مبتلا ہوا اور مبتلا ہوتا ہے، چاہے انسان انڈیویجول ہو، چاہے کمیونٹی ہو، چاہے جو ہے وہ بہرحال بڑے بڑے گروہ ہوں۔ آئے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بہرحال ہمارے پاس ابھی آج کا دن اور 2 دن اور مزید باقی ہے، اور بہرحال جتنی کوشش کی ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ہم اس چیز کو ایکسٹریکٹ کر سکتے کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی ایج ہو، امام حسین علیہ السلام مصباح الہدیٰ ہے، کیونکہ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جتنی بھی ظلمت اور اندھیروں میں اور جہالت کے اندھیروں میں، غفلت کے اندھیروں میں، دنیا کی محبت کے اندھیرے جو کہ انسان کو ڈبو دیتے ہیں، انسان کو دور لے جاتے ہیں اسی حقیقت سے، اب انسان وہاں کیا کرے، کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ تو اس لیے کہا تھا کہ جو حدیث نورانی ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ قیامت تک کے لیے امام کی ہستی، امام کی ذات ہدایت کا چراغ ہے، یعنی گویا امام نے کربلا میں اپنے آپ کو ایسا روشن کیا ہے، اپنے وجود کو خدا کی محبت میں ایسا جلایا ہے، وہ اتنے روشن ہے کہ قیامت تک کا راستہ ہے۔ اب انسان جس دور میں بھی رہتا ہے وہ دیکھے، تو سب سے پہلی چیز ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے نفس کو دیکھیں، ہم خود کتنے روشن ہوئے ہیں، ہم کتنا راستہ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے اندر اس صلاحیت کو پیدا کرتے ہیں یا پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں کہ میں اپنے آپ کو روشن کروں، یا کم از کم میں اپنے آپ کو اس دنیا کی ظلمت سے باہر نکالوں۔ بہترین تو وہ لوگ ہیں جو خود روشن ہوں اور دوسروں کو بھی راستہ دکھائیں، یعنی انسان کی پرائرٹی یہی ہونی چاہیے کہ انسان خود اس قابل ہو جائے کہ ان اہل ذکر کے ساتھ، اس نور کے ساتھ، کہ جسے پروردگار کہتا ہے کہ سورہ نور میں کہ مشکات ہے، مشکات کے اندر جو ہے وہ ایک مصباح ہے، یعنی ایک مشکات ہے، اس کے اندر ایک مصباح ہے۔ اب یہ مصباح روایات میں جو ہے وہ یہی ہے، امام علیہ السلام کی ہستی ہے۔ اب یہ جو مصباح ہے، یہ جو لیمپ ہے، یہ جو لائٹن ہمیں کر رہا ہے، یہ لائٹن جو ہے وہ ہمیں بھی لائٹن کر سکتا ہے، یعنی جب ہم اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام پر قربان کر دیں گے، اپنے آپ کو اس قابل کر دیں گے کہ جیسے کربلا والوں نے کیا، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے ہمیں راستہ ڈیفائن کیا کہ تم اپنے وقت کے امام پر قربان ہو جاؤ تو تم بھی روشن ہو جاؤ گے۔ آج
شہدائے کربلا ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، آج وہ روشن ہے۔ کربلا کو گزرے ہوئے کئی سو سال ہو گئے، اور آج بھی جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ خواتین ہو، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو روشن کرو، نہ صرف خود روشن کرو بلکہ دوسروں کو بھی راستہ دکھاؤ۔ عزیزان محترم، بہرحال جو ہے وہ تیزی سے ان مراحل کو طے کرتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوں۔ جہاں میں نے دنیا کی استقبالیت کو سمجھ لیا، دنیا کے نظام کو سمجھ لیا، انبیاء کی کوششوں کو سمجھ لیا، اب مجھے انٹر ہونا ہے، اب مجھے امام کے کاروان میں انٹر ہونا ہے۔ اب میں امام کے کاروان میں انٹر جو ہونا ہے، اس میں سب سے پہلی رکاوٹ میں خود ہوں، یعنی میرا اپنا نفس ہے، میرے اپنے اندر لیئرز ہیں۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں ایسی کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ لیئرز آ جاتی ہے، اس کے کانوں پر کوئی بھاری چیز رکھ دی جاتی ہے کہ جس سے حق کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس کی زبان جو ہے وہ اس طرح مبتلا ہو جاتی ہے غیبت، جھوٹ، تہمت اور اس طرح کی چیزوں میں کہ اس سے وہ تاثیر اور حکمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ ساری چیزیں اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ ایک بہت بڑے عارف تھے ہمدان کے، اور آیت اللہ قاضی کے بعد جو تھے وہ ان کو شمار کیا جاتا تھا۔ ان کا شاگرد کہتا ہے کہ بہرحال میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا تو انہوں نے مجھے، اور میں نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں لیکن اپنے اندر کیفیت نہیں پاتا، تبدیلی نہیں پاتا، تو انہوں نے مجھے ایک ذکر دیا، کہا کہ 40 دن اس ذکر کو پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے ذکر کو پڑھا اور پھر میں ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے اوپر تفکر کرو، اپنی میں کے اوپر توجہ دو۔ کہتے ہیں میں اپنے حجرے میں چلا گیا، اپنے کمرے میں، روم میں جا کر، اور اپنے اوپر فکر کرنے لگا، تفکر کرنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ میں تجرد کر چکا ہوں، یعنی اپنے وجود سے پرواز کر چکا ہوں، میری روح میرے بدن کو چھوڑ چکی تھی، اور میں نے پھر آسمان پر پرواز کی، اور اس عالم میں نے مشاہدہ کیا، ابزرو کیا، میں نے دیکھا پروردگار کے حسن جمال کو اور لطف اندوز ہوا اس عالم سے۔ تو وہیں مجھے خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں کہ میں کیسا ہوں، میں کہاں ہوں۔ یار جیسے ہی میں نے اپنے کمرے کی طرف نگاہ ڈالی، اپنے بدن کی طرف نگاہ ڈالی، تو فوراً میری روح میرے بدن میں واپس آ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ انسان کسی بھی مقام پر اگر اپنی میں پر توجہ دے گا، اپنے آپ پر توجہ دے گا، تو تنزل کر جائے گا، یعنی گر جائے گا۔ یعنی ہم اگر اپنے آپ کو بہترین عبادتوں کی طرف متوجہ کرتے رہیں اور عبادتیں کرتے رہیں، اور یہ عبادتیں اگر صرف میں کے لیے ہوں، یعنی اپنے لیے ہوں، یا کوئی نیکی کرتے رہیں یا کوئی کام کرتے رہیں اور صرف وہ اپنے لیے ہو، عزیزان محترم انسان تنزل کی طرف گر جائے گا۔ اب یہ برا نہیں ہے کہ انسان عبادت کرے جنت کے لیے، ثواب کے لیے، وہ ریکوائرڈ ہے، لیکن بہترین عبادت وہ ہے کہ جو خدا کی رضا کے لیے کی جائے، خدا کے لیے کی جائے، کیونکہ انسان بہرحال انسان مفاد پرست ہے، انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر دنیا جتنے بھی فائدے دے دے، بیسٹ فائدہ اس کو اس دارالآخرہ میں ہے، اس گھر کے اندر ہے کہ جو آخری گھر ہے، وہ جو آخری مقام ہے، وہاں اس کو فائدہ ہے۔ یہاں پر ظاہر میں اس راستے پر چلنے والوں کو ہو سکتا ہے کہ آپ ظاہر جو ہے وہ انسان کے اندر کمی لے کر آئے، لاسٹ لے کر آئے، لیکن یہ لاسٹ اس کا لاسٹ نہیں ہے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ کربلا
یہی سکھاتی ہے کہ ظاہر میں لگا کہ امام اور امام کے اصحاب جو ہیں وہ کربلا میں شہید ہو گئے، یعنی اپنی جان دے دی، لیکن یہ جان دینا کمی نہیں ہوئی، بلکہ اس عالم کے اندر بھی ان کے اس خون کے قطروں سے پورے وجود میں امتوں میں تحریک موومنٹ پیدا ہو گئی، وہ برکت، وہ اسلام کی بقا آ گئی، کوئی لاس نہیں ہوا، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اور پھر اس عالم میں تو وہاں پر خدا نے ان کو رفعت اور وہ مقام عطا کیا کہ آج تک وہ ہماری دستگیری کر رہے ہیں، آج تک وہ ہمیں پکڑ رہے ہیں، آج تک ہم زندگی کے مراحلوں میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے اگر جو ان سے متصل ہوتا ہے وہ انہی کا ہے، ان کی توسل کرتا ہے، انہی سے دعا کرتا ہے، انہی کو پروردگار کو ان کا وسیلہ قرار دیتا ہے اور نجات حاصل کرتا ہے۔ یعنی گویا انسان اگر خداوند متعال کی راہ کی طرف چلے تو کہیں بھی لاسٹ نہیں ہے، کہیں پہ بھی کمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو آپ کو زندگی کے اندر کہ ہماری زندگی میں کچھ کمیاں ہو جائیں گی، ہماری زندگی میں کچھ مشکلات آ جائیں گی، یہی تو چیز ہمیں اپنے اندر سے باہر نکالنی ہے کہ ہم جس ٹائم زون کے اندر ہیں وہاں ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ قربان کرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے دور میں ہم سے سر نہ مانگا جائے، گردن نہ مانگی جائے، لیکن ہو سکتا ہے ہمارا مال مانگا جائے، ہماری بلونگنگ مانگی جائیں، کیونکہ اپنے اطراف میں لوگوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو، کیونکہ جو حالات دنیا کے ہیں اور آخری زمانے میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ سخت امتحان ہو انسان کا اس کی ملکیت کا، یعنی جو خدا نے اسے دیا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے، یعنی خود جتنا کھاتا ہے دیکھے کہ کیا اس کے اطراف میں بھی لوگ اتنا ہی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے، خود جس طرح پہن رہا ہے اپنے اس اطراف میں حالات میں کہ جو ضرورت مند ہے، کیونکہ یہ آخری زمانے کا امتحان بہت سخت ہے اور انسان جو ہے وہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو اپنی حکومت سمجھتا ہے، اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اور اپنی اس ملکیت یعنی پراپرٹی سمجھتے ہوئے راہ میں دینا مشکل ہو جاتا ہے، یا اس کو کہیں یوز کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تو یہ کیا، میری اولاد ہے، میں خود ہوں، میرا مال ہے، میری سب کچھ ہے، یہ تو میرا ہے، میری ملکیت ہے۔ تو قارون بھی اپنے خزانوں کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، قارون بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ میرا ہے، میں کیوں دوں اس کو لوگوں کو جبکہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ اگر اس نے حاصل بھی کیا تو اس علم کیمیا سے تو وہ بھی خداوند متعال کی طرف سے تھا، اور چیزیں جس سے انسان بناتا ہے، یہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں یہ دنیا کی ساری چیزیں خداوند متعال کی دی ہوئی چیزوں سے ہی بنتی ہیں، چاہے وہ لوہا ہو، چاہے وہ پلاسٹک ہو، چاہے وہ لکڑی ہو، کچھ بھی کر لیں آپ، کسی کے بڑے بڑے باغ ہوں، کچھ بھی ہو، سب خداوند متعال کے دیے ہوئے چیزوں سے سب کچھ ڈیزائن ہوتا ہے۔ انسان ویسے بھی مالک نہیں ہے۔ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ تمہارے پاس جو بھی کچھ قیمتی ہے اسے خدا کی راہ میں ڈال دو، پھر دیکھو کہ خدا تمہیں بھی نصرت دے گا، تمہارے کاموں کو بھی اور تمہارے ذکر کو بھی رفعت دے گا، تمہیں بلند کرے گا۔ عزیزان محترم، بہرحال آج جو ہے وہ ہماری گفتگو کربلا کے جوان کے لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جوانی، اپنی جو پیک پر اس کی زندگی ہوتی ہے، جسے آج کل کا دور ینگسٹر کہتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ بہرحال مجھے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے اور زندگی پہ کام کرنا ہے، لیکن کربلا ہمیں جوان کو جو رول ماڈل دکھا رہی ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر یہ دیکھیں کہ بہرحال ہمارے لیے آخرت کیا معنی رکھتی ہے، آخرت ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں جو چیزیں جوانی کے اندر انسان اپنے کرتا ہے وہ بڑھاپے میں تو مجبوراً بعض اوقات کرتا ہے، جو عبادت کی لذت جوانی کے اندر ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جو لذت شب میں اٹھنا جوان کے لیے ہے وہ بزرگی میں تو ہوگی، لیکن جو جوان اگر اٹھ کر عبادت خدا کو سجدے کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے،
خدا کو یہ جوان، خدا کو یہ سب بہت پسند ہے. عزیزان محترم، وقت کے امام کو جوان کی ضرورت ہے. جوان خود جیسے، اور وہ ایج کے جہاں پر جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے. مولا متقیان بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں اپنے فرزند کو جب وصیت کرتے ہیں خطبوں میں، یہ جو ہے وہ جوان کا دل نرم ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جس پر جو بیج ڈالا جائے وہی بیج جو ہے اوپر نکلتا ہے. جب دل سخت ہو جائے تو پھر بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے کہ اس کے اوپر کوئی بیج بویا جائے اور وہ کوئی پھل دے یا درخت کو پیدا کرے. وقت کے امام کو جوان کی ضرورت ہے. وقت کے امام کو اسٹرانگ جو ہے وہ ایمبیشیس، ایک پیشنیٹ اور اس طرح کے اس کے ارادے مستحکم ہوں، اس کی ضرورت ہے. اسی لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج کل ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھئی ماڈرن دور ہے، ماڈرن ٹائم میرا ہے اور ہم اس میں جوان جو ہے وہ، آج کل کے دور میں جوان جہاں ٹارگٹ ہے دشمن کا، دشمن شناسی کا، دشمن کی پلاننگ کا، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ کارپوریٹ ورلڈ ہو، چاہے وہ دنیا کے فیشن ہوں، ساری چیزیں ہوں، وہ جوان کو کی طرف کھینچتے ہیں، اس کے لباس کو، اس کے حلیے کو، اس کی تھاٹس کو، اس کے افکار کو. اس کے لیے جو چیزیں وہ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کو ایک دنیا، اس کو ایک ورلڈ دیتے ہیں جس کا تعلق زیادہ تخیل سے ہے، جس کا تعلق زیادہ ویژولائزیشن سے ہے. اور یوزلی وہ کھوکھلا ہے سب کچھ، کہ جسے جوان کے لیے ہالی ووڈ جو چیزوں کو ترسیم کر رہا ہے، اسکیچ کر رہا ہے اور جوان کو دے رہا ہے، یہ سب خیالات ہیں. اور وہ اس خیالات میں آج کے جوان کو زندہ رکھتے ہیں. آج جو جوان کا ریلیشن شپ ہے وہ اس کو حلال کے بجائے حرام کی طرف متوجہ کرواتے ہیں تاکہ وہ ان تخیلات کے اندر رہ جائے. وہ جوان لڑکا ہو، چاہے وہ جوان لڑکی ہو، کچھ بھی ہو، یہ وہ پاک دل ہیں کہ جنہیں خدا کی طرف بڑھنا ہے. مگر آج کل کی دنیا کی استعماری طاقتیں اس کے وجود سے اس کو چھین رہی ہیں، اس کے وجود کو آلودہ کر رہی ہیں، اس کو گناہوں میں مبتلا کر رہی ہیں. مگر آج کے دور میں ہی کیسے جوان پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ شیخ محسن حجاجی 28 سال کا ہے، 28 سال کا جوان ہے، اور جو ہے وہ شہر میں بھی نہیں رہتا کسی بہت بڑے، جبکہ اصفہان کے قریب ایک ٹاؤن میں رہتا ہے. مگر اسی مجلس، اسی عزاداری سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جو ہے وہ اس دور کے اندر، اس ماڈرن دور میں اپنے سر کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے کٹوا دیتا ہے. اب آپ سوچیں، آپ سامنے ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں، اس جوان کی اس ہمت اور ارادے کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسے پکڑا جا رہا ہے، اسیر کیا جا رہا ہے، اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں ہے، اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے، گویا وہ اپنی نگاہوں سے اپنے وقت کے امام کو دیکھ رہا ہے. یعنی اس نے یہی تو درس لیا کربلا سے، یہی تو درس لیا اس نے مجالس سے، عزاداری سے. جب اسے پوچھا جاتا تھا، وہاں عالم دین جو جہاں پر وہ رہتا تھا، انہوں نے بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ ہم اس کو جب مجلس اور عزاداری ہوتی تھی تو یہ ہم سے کہتا تھا جو بھی سخت کام ہے مجھے دو. ہم سب سے سخت کام نیاز کی تقسیم کا ہوتا تھا، ہم اسے کہتے تھے کہ یہ کرو، وہ کرتا تھا. ہم کہتے تھے کہ جو ہے وہ بہت شکریہ اور آپ نے محنت کی اور زحمت کی، تو کہتا ہے یہ کوئی کام نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر کوئی کام کرنا ہے تو کہتا تھا کہ وہ امام کے لیے اپنا سر دینا ہے. اور ایسے ہی کیا عزیزان محترم. آج کل کے دور میں آپ تصور کریں، 14 سال پہلے جب جو ہے وہ کربلا کے واقعے پر سر جو ہے وہ تنوں سے جدا ہوئے تو وہاں پر ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے، کاش وہاں ہوتے تو ہمارا سر بھی جو ہے وہ تن سے جدا ہو جاتا. لیکن آج کل کے دور کے اندر جوان نے، 28 سال کے جوان نے، ماڈرن دور کے جوان نے، جس کی شادی کو بھی ابھی کچھ عرصہ ہوا، جس کا بچہ بھی جو ہے وہ بہت چھوٹا سا، اور اس نے اپنے
سر کو تن سے اڑا کر اس راستے پر جو ہے وہ اپنے خون سے آبیاری کی، اور اسی کے وجود پربرکت کی وجہ سے وہ نحوست، وہ داعش کا جو ہے وہ اسے نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا جو ہے وہ سیریا سے۔ یہ جو خدا کو عزیز ہو جاتا ہے شخص آج کل کے دور میں، بہرحال اس کی وہ ذمہ داری تھی، اس جہاں وہ رہتا ہے جس جگہ تھی، اسے اس طریقے سے اسلام کی حفاظت کرنی تھی۔ میں کہیں اور رہتا ہوں، آپ کہیں اور رہتے ہیں دنیا میں، ہماری ذمہ داری اور ہماری ڈیوٹی اپنے فیسز کو تبدیل کر سکتی ہے۔ شاید اسٹرگل کرنی ہے ایجوکیشن میں، شاید آئی ٹی میں، شاید جو ہے وہ کسی اسٹریٹجیکل ڈیزائننگ میں، شاید اکنامکس میں، شاید جو ہے وہ کسی اور کام میں، کہ جہاں پر ہمیں ضرورت ہے آج جوان کو، اسلام کو، وقت کے امام کو، تو ہم اس طرف بڑھیں۔ ہم دیکھیں کہ آج ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، آج ہمیں عزاداری کس چیز کی طرف پرووک کرتی ہے۔ آج اس دور کے اندر کہ جہاں مشکلات ہیں، عزاداری اس طرح نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن کتنے جوان، کتنے لوگ کوششیں کر کر اپنے ذہن کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو لگا کر پوری دنیا میں مجالس کو برپا کر رہے ہیں، چاہے وہ ورچوئل طریقے سے ہو، چاہے وہ ریکارڈنگز ہوں، چاہے وہ ایڈیٹنگ ہو، چاہے وہ گرافکس ہو، چاہے وہ اینیمیشنز ہوں، کچھ بھی ہو، مگر اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ وہ بھی صلاحیتیں ہیں، کیونکہ ہم جب اس پیغام کو پھیلائیں گے تو لوگ اس پیغام کی طرف آئیں گے اور اس کاروان سے جڑیں گے۔ حل من ناصر کی صدا روز عاشورہ جو بلند ہوئی ہے، آج تک وہ جو ہے وہ اس دنیا میں بازگشت کر رہی ہے، گونج رہی ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ عزاداران محترم، وقت کا امام منتظر ہے۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبریز کے ایک مدرسے میں ایک شخص تھا، شیخ محمد کسائی، کہ جو خادم تھا مدرسے کا، مدد کرتا تھا طالب علموں کی۔ ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں رات کو بلند ہوا، میں نے دیکھا اس کے کمرے سے، اس کے اتاق سے، اس کے حجرے میں ایک عجیب روشنی ہے، اور وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے، مگر دوسرے جو گفتگو ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ روشنی ختم ہو گئی، تو میں نے اس سے بولا کہ کون تھا تمہارے ساتھ، کس سے بات کرتے؟ وہ خاموش رہا۔ کہتا اگر نہیں بتاؤ گے تو میں شور کروں گا اور طالب علم سارے جمع ہو جائیں۔ تو کہا اچھا میں ایک شرط بتاؤں گا کہ جمعے تک تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ کہا کیا؟ کہا امام کے ساتھ، وقت کے امام کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں، یعنی واقعاً وقت کے امام کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وقت کے امام کے ساتھ، اور وہ امام کے ساتھ بعض روایات چیزیں کہتی ہیں کہ تقریباً امام کے ساتھ جو رہنے والے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 30 افراد کے برابر ہے تقریباً، اور یہ افراد عادی افراد ہوتے ہیں، یہ افراد جو ہیں وہ نارمل لوگوں میں سے ہوتے ہیں، اور ان کا انتقال بھی ہوتا ہے، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر لوگوں ہی میں سے انتخاب کیا جاتا ہے، ان کو ابدال کہتے ہیں، ان کو اوتاد کہتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ امام کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے ایک کا انتقال ہو رہا ہے، اور امام نے مجھے جو ہے وہ انتخاب کیا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ کہتا ہے میں اس دن سے اس کو دیکھتا رہا، ایک دن دو دن گزر گیا، جمعے کا دن آیا، اس نے اپنے لباس کو پاک صاف کیا اور اچانک سے ظہر جمعہ میں وہ غائب ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، ہم چاہیں تو اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اپنے اندر ان چیزوں کو ایجاد کر سکتے ہیں کہ وقت کا امام ہمارا انتخاب کرے۔ ہم چلیں اس جوان کی طرف کہ وہ جوان جو کربلا کے اندر اپنے بابا کے ساتھ سفر کر رہا ہے، بابا کے ساتھ چل رہا ہے، یہ کاروان چل رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی آنکھ جو ہے وہ لگتی ہے، اور امام جب بیدار ہوتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جوان کہ جو علی اکبر ہے، یہ اپنے بابا سے پوچھتا ہے بابا کیوں یہ کلمہ آپ نے جاری کیا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جو میری تھوڑی دیر جو ہے وہ آنکھ بند ہوئی تو میں نے دیکھا
کہ منادی ندا دے رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے موت جا رہی ہے۔ اب آپ اس جوان کی معرفت کو محسوس کریں، درک کریں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ پھر ہم کس طرح بچیں، پھر ہم کہاں جائیں، پھر ہم کیا کریں، نہیں کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ نہیں ہم حق پر ہیں، کیوں نہیں؟ تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے جب ہم حق پر ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ ہاں عزادار نے موت، یہ ہے جوانی، یہ ہے کربلا جو جوان کو حق کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ زندگی میں ہونے والی پریشانیاں، مشکلات جو بھی ہوں وہ اسے حق سے نہیں ہٹا سکتی، حق سے دور نہیں کر سکتی۔ پہنچ گئے کربلا گزر گئی، دن شروع ہوا عاشورہ کا۔ جب اصحاب سب چلے گئے تو اب سب سے پہلے جب بنی ہاشم جا رہے ہیں تو بنی ہاشم میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر کو تیار کیا گیا۔ حضرت علی اکبر کے جو اپنے پورے وجود کے ساتھ جو تھے وہ شبیہ پیغمبر۔ امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت علی اکبر کو سوار کیا تو کہا پروردگار گواہ رہنا، میں اپنی امت میں سے اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو اپنے خلق میں منطق میں جو ہے وہ پیغمبر کی طرح۔ ہاں زادارن محترم علی اکبر وہ ہستی تھی کہ جب اہل بیت چاہتے تھے کہ رسول خدا کے چہرے کو دیکھیں، ان کو یاد کریں، تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے۔ امام حسین علیہ السلام جب چاہتے تھے کہ اپنے نانا کی آواز کو سنیں تو علی اکبر کی صدا کو سنتے تھے۔ اور اب یہ ساری دارائی، یہ ساری جو کچھ ہے اب یہ کربلا میں تیار ہے اور آگے کی طرف امام نے حضرت علی اکبر کو تیار کیا اور ودا کیا۔ علی اکبر کی سواری چلنا شروع ہوئی۔ تھوڑے قدم آگے بڑھے تھے تو علی اکبر نے محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ پیچھے جب مڑ کر دیکھا تھا امام حسین نے کہا بابا کیا ہوا؟ ابھی تو آپ کو رخصت کر کے نکلا ہوں۔ کہا ہاں یا بنیا محلن یا بنیا، آہستہ چلو آہستہ چلو۔ کہا کیا ہوا بابا؟ اب یہ تو وہ باپ جانتا ہے جس کا جوان بیٹا اس سے جدا ہو رہا ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں علی اکبر جتنا ہو سکے، جب تک ہو سکے، جاتے جاتے مجھے مڑتے ہوئے دیکھ کر جانا۔ اللہ اکبر، غربت امام حسین نہ جانے کس طرح اپنے اس جوان کو اپنے جگر کے گوشے کو بھیج رہے ہیں۔ ہاں حضرت محترم علی اکبر گئے۔ علی اکبر نے دکھایا کہ وہ علی ہیں، وہ عباس کے بھتیجے ہیں، وہ حسین کے فرزند ہیں، جنگ کی، دشمنوں کو جہنم واصل کیا، لیکن پلٹے اور اپنے بابا کے پاس آئے۔ امام نے پوچھا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا پیاس کی شدت اور اس لباس کی زر کی گرمی جو ہے وہ کھائے دیتی ہے، اگر کچھ پانی مل جاتا تو میں دشمن کو بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں۔ حضرت محترم آئے امام حسین کی مجبوری کہ بیٹا آ کر کسی چیز کا تقاضا کرے اور جو ہے وہ باپ اس کو پورا نہ کر سکے۔ امام نے جو ہے وہ علی اکبر کو یہی کہہ کر بھیج دیا علی اکبر جاؤ، اب تمہارے جد ہی تمہیں سیراب کریں گے، یعنی اب واپس نہیں آنا، یعنی اب تم چلے ہی جاؤ۔ ہاں علی اکبر گئے، علی اکبر لڑے۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ایک تیر آیا جو علی اکبر کی گردن پر لگا، علی اکبر نے اس تیر کو نکالا تو خون جو ہے وہ گردن سے جاری ہوا۔ اس کے بعد کہ علی اکبر اپنے توازن کو برقرار نہ رکھ پاتے، ایک نیزہ آیا جو پشت سے لگا اور علی اکبر کے پشت پہ پیوست ہوا۔ علی اکبر نے اس نیزے کو نکالا تو اس کا جو آگے نہیں تھی وہ پھنس گئی اور علی اکبر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی سواری پر ڈالا۔ اب جہاں جہاں پر یہ سواری جاتی ہے، جہاں جہاں پر امام کی سواری کی طرف متوجہ ہو، تو اب جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جس کے پاس نیزہ تھا،
مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے تلواروں سے کر دیا علی اکبر کے بدن کو. علی اکبر گرے زمین پر اور کہا بابا میرا سلام ہو. یہ وہ جوان ہے جس نے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارا کہ میری مدد کو آئے, کہا بس بابا میرا سلام ہو. یہ کہنا تھا وہ حسین کہ جو اتنا اپنے آپ کے اندر شجاعت ہے لیکن اپنے بیٹے کے جنازے تک پہنچنا سخت ہو گیا. جیسے ہی پہنچے تو کیا دیکھا, علی اکبر نے ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے. امام نے سینے سے ہاتھ اٹھایا اور اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل بٹھایا اور ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر میں کہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی بیٹے کی قربانی کی کے لیے آئے تھے. آپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو باندھا, آپ نے اپنے بیٹے کے آنکھوں پہ پٹی باندھی, اپنے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی کہ دیکھ نہ سکے. آئیے کربلا میں حسین کو, حسین دو زانو ہو کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس برچی کے پھل کو نکالتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھتے ہیں اور پھر سنتے ہیں کہ علی اکبر فرما رہے ہیں ہاں بابا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور مولا متقیان جامع کوثر لے کر آ رہے ہیں. ہاں علی اکبر کی روح پرواز کر گئی. اب ایک باپ کے لیے جوان لاشے کو اٹھانا سخت تھا. مولا نے کہا ہے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ, علی اکبر کے جنازے کو اٹھاؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشانی آ گئے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہے خاص طور پہ وائرس کی وجہ سے کئی لوگ بیمار ہیں, پروردگار ہمارے ایک بہت ہر دل عزیز ڈاکٹر فاروق سجاد کراچی میں بہت علیل ہیں, آئی سی یو میں ہیں. پروردگار تجھے بیمار کربلا کا واسطہ شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو لوگ ہیں قید و بند کی اسارتیں جھیل رہے ہیں, مشکلات میں ہیں, کچھ ہمارے دوست احباب پوری دنیا میں مشکلات کے اندر ہیں, جتنے بھی اسیر ہیں فلسطین میں ہوں چاہے بحرین میں ہوں چاہے وہ کہیں, پروردگار ان سب کو جو اسیران کربلا کے صدقے میں رہائی عطا فرما. پروردگار ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ میں جلد سے جلد حرموں کو کھول تاکہ ہمیں سب کی زیارت نصیب ہو. امام حسین علماء کرام مراجع کرام حصول عرض اور سلامتی مرزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. ماتم حسین.